ارے میرے بھائیوں، کیا کیا رونا رون، امت تو مر گئی، صدیاں ہوئیں، گروہ ہیں، فرقہ بندیاں ہیں، فرقہ واریت ہے، اور ہر اتنا متعصب ہے اپنی رائے کا کہ اپنی رائے کے خلاف سنتے ہی آگ بگولا، کبھی زبان حرکت میں، کبھی قلم حرکت میں، نہ قلم رکتے ہیں نہ زبان رکتی ہے۔ ادھر یہ تو اہل علم کا حال ہے، اور بازار میں چند ٹکوں پہ لڑائیاں، رشتے ناتوں پہ لڑائیاں، بول پہ لڑائیاں، سگے بھائی سے بات نہیں ہو رہی، اس نے مجھے یہ کہا تھا، میں نے بائی کاٹ کر دیا، قتل کے در پہ اس نے رشتہ نہیں دیا، ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہماری معاشرت ہے، یہ انتقامی معاشرت ہے، یہ ظلم و ستم کی معاشرت ہے۔ ایسی معاشرت پہ اللہ کی رحمت نہیں آتی، نہیں آتی، نہیں آتی۔ او میرے بھائیو، معاف کرنا سیکھو، اللہ کے واسطے چھوٹے بن جاؤ، چھوٹے بن جاؤ، چھوٹے بن جاؤ، امت بنو، امت بنو، فرقوں میں نہ بٹو۔ آج کی مسجد کا منبر اس نے فرقہ واریت کو بڑھایا ہے، گھٹایا نہیں۔ میں درد سے کہہ رہا ہوں، میں خود مدرسوں کا آدمی ہوں، میری زندگی اس میں گزری ہے، میں درد سے کہہ رہا ہوں، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے منبر سے امت پنے کی بات نہیں چلی، امت کو توڑنے کی بات چلی ہے۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، کوئی ہیں جو جوڑنے کی بات کرنے والے، لیکن امت کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، بانٹ دیا، بکھیر دیا۔ آج دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی بات کے لیے پولیس پہرا دے رہی ہے۔ میرا دل روتا ہے، یہ کون سا دیس ہے اللہ کی بات کے لیے پولیس پہرا دے؟ پولیس کا کام ہمارا پہرا دینا ہے؟ مسجدوں پہ پہرا دیا جا رہا ہے، عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے، پولیس کلاشنکوف لے کے کھڑی، ادھر کھڑے ادھر کھڑے۔ ان کا یہ کام ہے کہ مسجدوں پہ بھی پولیس آ کے نماز پڑھائے، اور عید کی نماز بھی پولیس پڑھائے، اور کوئی دینی مجمع ہو تو وہاں بھی پولیس آئے۔ ہم نے امت کو توڑ دیا، دین نہیں سیکھا، دین پڑھا ہے، دین سیکھا نہیں ہے۔ دین پڑھا ہے، سیکھا کوئی نہیں ہے۔ دین سیکھنے سے آتا ہے، پڑھنے سے نہیں آتا۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ امت بنو، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے۔ میں 20 سال کے بعد آیا ہوں جیلم۔ میں اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا، 1 ہفتہ جیلم میں قیام کیا 1992 میں، اور 1 ہفتہ بھاگ بھاگ کے لوگ جمع کیے، 500 بندے ہم جمع نہیں کر سکے تھے۔ آج 50,000 کا مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، امت بنو، اپنے اخلاق سنوارو، اپنے اخلاق سنوارو، دین کے اختلاف کو بھی برداشت کرو اور دنیا کے اختلاف کو بھی برداشت کرو۔ ہائے ہائے، عجب دیس ہے، دنیا پھری ہے، پر ایسا دیس کہیں نہیں دیکھا جہاں کلاشوں کوفوں کے پہرے میں دین کی مجالس قائم کی جائیں، جہاں روڈ بلاک کر دیے جائیں کہ آگے پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے، کچھ ہو نہ جائے۔ جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو جاتا ہے، پولیس بیچاری کیا روکے گی؟ لیکن میں تو اس پہ رو رہا ہوں کہ امت نہیں رہی۔ نمازی ہیں 100 میں 10 ہیں، 100 میں امتی ایک بھی نہیں ہے، کسی فرقے کا ہے، کسی فرقے کا امتی نہیں ہے، کسی فرقے کا ہے۔ ارے میں بڑے درد سے کہہ رہا ہوں، تم اکثر نوجوان بیٹھے ہو، میری بات دھیان سے سنو، امت بنو، اپنے اخلاق سنوارو، فرقے واریت کا شکار نہ ہو۔ میں نے ایک آدمی کو سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس نے ہاتھ ایسے کر لیا، کہ تم سے مصافحہ ناجائز، تم سے سلام لینا جائز ہی نہیں۔ سلام مصافحہ تو کافر سے بھی ہو سکتا، اب مصافحہ تو کافر سے بھی ہو سکتا، دہریے سے ہو سکتا، پتھر کے پجاری سے ہو سکتا ہے۔ کس نے اس کے اندر یہ زہر بھرا کہ میرے پگڑی ہے، میرے داڑھی ہے، میری شکل ساری مسلمانوں والی ہے، ممکن ہے اس کی نظر میں میں کافر ہوں، میں منافق ہوں، لیکن منافق سے بھی مصافحہ تو ہو سکتا ہے، مصافحہ تو ہو سکتا ہے۔ کس نے اس کے اندر یہ زہر اتارا کہ ان سے مصافحہ بھی نہیں ہو سکتا؟ کس نے یہ زہر اتارا؟
کوئی ممبر سے ہی بولا تھا، یہ ممبر شعلے برسانے کے لیے نہیں، یہ شعلہ بیاں خطیبوں کے لیے ممبر نہیں ہے، یہ ممبر ممبر رسول ہے، یہ محبت کے پھول کھلانے کے لیے ہے، یہ امت کو جوڑنے کے لیے ہے، توڑنے کے لیے نہیں ہے۔ نبی کے درد کو سمجھو کہ وہ امت کے لیے کتنا تڑپا ہے۔ میں قربان جاؤں، چور کا ہاتھ کٹ رہا، چور جو ہر آدمی غصے میں ہوتا ہے، لتر مارو، چھتر پھیرو، منہ کالا کرو، کھودتے چڑھاؤ، اب چور پکڑا گیا اور میرے نبی کے سامنے ہاتھ کٹ رہا ہے اور میرا نبی آنسوؤں سے رو رہا ہے۔ صحابہ کہہ رہے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹ رہا ہے، میں نہ رو۔ کہا تو آپ نہ کٹوائیں، کہ شریعت میری نہیں میرے اللہ کی ہے، تم میرے پاس نہ لاتے، اسے ویسی سمجھا بجھا کے توبہ کروا دیتے، میرے پاس کیوں لائے گواہ لے کر؟ میں شریعت نافذ نہ کروں تو کیا کروں؟ کاش تم میرے پاس نہ لاتے۔ سمجھو امت میرے نبی کے درد کو، دنیا سے جانے کا دن آیا تو آپ نے اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا، اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا۔ تمہیں اللہ سے مانگا ہے، تمہیں تقدیر کے سپرد نہیں کیا، تمہیں اللہ سے مانگا ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 631 عیسوی، پیر کی دوپہر چڑھ رہی ہے اور آثار ہیں کہ آج کوچ ہے۔ ازواج مطہرات کو بلوایا، ملاقات کی، بیٹی فاطمہ کو بلایا، ملاقات کی، علی کو بلایا، گود میں سر رکھا، کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور کچھ کہتے رہے، کچھ پڑھتے رہے، رخصت کیا۔ پھر حسنین کو بلایا، حسن حسین کو بلایا، حسن کو سیدھی طرف سے لیا، حسین کو الٹی ایسے یوں دونوں بازو میں ایسے لیا اور ان کو سر چومے اور روئے کہ آگے نظر آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ایک کو زہر دے دیں گے، ایک کو ذبح کر دیں گے، نظر آ رہا تھا۔ تو معصوم بچے، ایک کی عمر 6 سال، ایک کی 7 سال، حسن 7 سال کے، حسین 6 سال، تو ان کو یہ ایسے یوں پڑے تھے، ایسے لیا اور ان کے سروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور خاموش آنسو بہ رہے ہیں اور ان کا سر چوم رہے ہیں۔ پھر ان کو بھی رخصت فرما دیا۔ سب سے آخر میں حسن حسین سے ملاقات کی، ان کو رخصت فرمایا تو جبریل اندر آ گیا، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا آنے دو، آنے دو۔ تو ملک الموت اندر آیا اور اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام پیش کیا اور کہنے لگا میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی اور آخری ہستی ہیں جن کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ پھر جب ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ ارے اندر پوچھ کے جانا، ایویں نہ چلے جانا۔ اور میرے اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا۔ یہ وہ دربار ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے، جہاں ملک الموت کے بھی پر جلتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اگر میں اجازت دے دوں گا تو میری جان بھی نکال لو گے؟ کہا جی آپ کی بھی نکال لوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، جبریل ایسے آنکھوں سے سوال کیا تیری کیا رائے ہے، تیری کیا رائے ہے، جاؤں کہ رہ جاؤں؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، اوپر تیاریاں پوری ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں۔ ارے سنو سنو سنو، تمہارے نبی نے کیا کہا، میرے نبی نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا جبریل جاؤ جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ امت فرقے نہیں، فرقے نہیں، امت تم فرقے واریت میں فلاں میں یہ ہوں میں، ارے نہیں تم کچھ نہیں ہو،
تم امتی ہو۔ میرا نبی فرما رہا ہے جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جب حسین کے ساتھ کیا کرے گا، جو کرنا ہے کر لے، حسن کے ساتھ کیا کرے گا، جو کرنا ہے کر لے، مجھے کوئی سوال، ہاں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا مجھے اس کا جواب لا کے دو، میں پھر جواب دوں گا، میں جاتا ہوں کہ رہتا ہوں۔ ملک موت وہیں کھڑا رہا، جبریل واپس گیا، اللہ سے جواب لے کر آیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے محبوب میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ارے دعا دو اس ہستی کو، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، اگر میرا نبی اللہ سے یہ بات اس وقت طے نہ کرواتا تو میں تم بندر خنزیر بن گئے تھے۔ جیلم میں انسان نہ نظر آتے، کتے بلے نظر آتے، اب انسان نہ، یہ سیلاب آ جانا، زلزلے آ جانا، یہ بڑے چھوٹے عذاب ہیں، بڑے چھوٹے عذاب ہیں۔ پہلی قومیں بیٹھے بیٹھے بندر بن گئی، خنزیر بن گئی، آسمان سے پتھر برسے اور ایک چھوٹا بچہ بھی باقی نہ بچا، اور دو دوست مدینے والے کو دعا دو، اس اپنے محبوب نبی کو دعا دو جو اپنی اولاد کو تقدیر کے سپرد کر کے تمہارا مسئلہ اٹھا کے گیا، میری امت کے ساتھ کیا کرو گے، کا ساتھ دوں گا، کا الان قرۃ عینی اللہم الرفیق الاعلی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ مسئلہ حل کرایا، یہ مسئلہ نہ اٹھا ہوتا تو آج بندر خنزیر بن چکا ہوتا، سارا پاکستان، سارا ہندوستان، ہند سندھ ایران توران، اللہ کی ہم سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، بیچ میں میرے نبی کی دعا کھڑی ہوئی ہے، اس کے آنسو کھڑے ہوئے ہیں، اس کا رونا ہے، اس کا تڑپنا ہے۔ تو میرے نبی کی زندگی کے دو پیغام، ساری زندگی کا خلاصہ دو باتیں، ایک اللہ سے جڑو نماز کے ذریعے، ایک آپس میں جڑو محبت کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ ای اور الاسلام اوثق قالوا الجہاد قال لا، کہا یا رسول اللہ جہاد سب سے مضبوط عمل، آپ نے کہا نہیں، کہا جی نماز، آپ نے کہا نہیں، کہا جی حج، آپ نے کہا نہیں، کہا جی روزہ، آپ نے کہا نہیں، کہا پھر یا رسول اللہ آپ بتائیں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان اوثق اور الاسلام الحب للہ والبغض للہ۔ جہلم والو سنو، اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔